علی ایک بہت اچھا لڑکا تھا۔ سب گھر والے اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ علی بھی اپنے بھائی بہنوں اور امی ابو سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ امی ابو کی خدمت کرتا تھا، کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتا اور چھوٹے بھائی بہنوں کی پڑھائی میں مدد کرتا تھا۔ علی 5 وقت کی نماز پابند سے مسجد جا کر جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا۔ ایک دن علی فجر کی نماز پڑھ کر گھر آیا اور کسی سے بات چیت کیے بغیر اپنے بستر پر سو گیا۔ علی کی امی نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے علی بیٹے، تم بستر پر لیٹ گئے، اسکول نہیں جانا؟ علی نے کہا، نہیں امی جان، آج میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ میرے سب دوست میرے پھٹے پرانے جوتے دیکھ کر میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ ابو سے کہیے کہ وہ میرے لیے نئے جوتے کا انتظام کر دے۔ علی کے ابو بہت غریب آدمی تھے۔ وہ ایک جگہ نوکری کرتے تھے اور وہاں سے ملنے والی تنخواہ سے کسی طرح گھر کا گزر بسر ہوتا تھا۔ علی کی زبان سے اس قسم کی بات کو سننے کے بعد علی کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ علی کی ماں علی کے ابو سے کہنے لگی، اے میرے شوہر نامدار، دیکھیے نا، علی پہلے تو اس طرح سے بولتا نہیں تھا، لیکن اب کس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ علی اب نیا جوتا مانگ رہا ہے۔ اب جب تک نیا جوتا ملے گا نہیں تب تک وہ اسکول بھی نہیں جائے گا۔ تو علی کے ابو کہنے لگے، میری بیوی میں کیا کروں، میں تو ایک غریب انسان ہوں، میں تو کچھ روپے پیسے کماتا ہوں، اس سے میرا گھر کا گزارا کسی طریقے سے ہوتا ہے، میں اس کے لیے جوتا کہاں سے خریدوں، میرے پاس روپے پیسے کچھ نہیں ہے۔ لیکن میری بیوی ایک راستہ ہے، بس تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نئے جوتے کا انتظام کر دے، یا تو پھر میرے بیٹے علی کو اچھی سمجھ دے۔ تو دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے علی کے لیے دعا کرنے لگے، اللہ سے دعا مانگنے لگے۔ لیکن حضرات، علی ظہر کی نماز کے وقت نیند سے اٹھا اور کسی سے بات کیے بغیر وضو کر کے مسجد کی طرف چلا گیا۔ راستہ میں اس کی نظر اپنے دوستوں پر پڑی جو نئے جوتے پہنے اسکول سے واپس آ رہے تھے۔ تو علی ان سے منہ چھپا کر آگے بڑھ گیا کہ کہیں وہ اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ اچانک علی کی نظر ایک لڑکے پر پڑی جو بیساکھیوں کے سہارے مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ اسے دیکھ کر علی کو بے حد افسوس ہوا اور بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ اللہ نے مجھ پر اتنے احسانات انعامات کیے کہ مجھے تندرست بنایا، طاقتور بنایا، دونوں پاؤں عطا فرمائے، بغیر بیساکھیوں کے میں چلتا پھرتا ہوں، لیکن پھر بھی میں اللہ کی ناشکری کرتا ہوں۔ علی اپنی حرکت پر بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے نماز پڑھ کر اللہ سے توبہ کی اور گھر آ کر امی ابو سے بھی معافی مانگی اور انہیں سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح اللہ نے اس کو صحیح راستہ دکھایا۔ کھانا کھا کر علی گھر سے باہر جانے لگا۔ علی کی امی نے پوچھا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، امی جان، اپنے پرانے جوتوں کو نیا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ علی کی امی دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ علی اپنے پرانے جوتوں کو پالش کر کے چمکاتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا اسی حال میں خوش تھا، اور پرانے جوتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہا اور کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، جس حال میں بھی تو نے رکھا مجھے بہت ہی اچھا رکھا ہے۔